ایکسپلور کریں. اب جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک دو چیزیں سی انہوں نے سیٹ کر دی تھی. اب میرا ایک پریڈکشن اس کو آپ کہہ لیں یا ایک اسیسمنٹ کہہ لیں, انسان ہوتا ہے اسیسمنٹ کرتا, اللہ کا آج دن تک بڑی مہربانی رہی ہے کہ وہ اسیسمنٹ اللہ 90% 97% ہمیشہ پوری بھی کر دیتا ہے. میری پریڈکشن یہ ہے کہ 15 مارچ کے بعد پراپرٹی میں بہت تیزی آئے گی. ویسے بھی آپ سردار صاحب, آتف بٹ, سارے ہمارے دوست بھائی, تنویر شاہ, کاشف بیٹھے ہیں سینئر لوگ, کہ ہر سال 15 فروری کے بعد ویسے ہی مارکیٹ اٹھتی ہے. یہ ایک نیچرل بھی ہے, ویسے ہی اٹھتی ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ 15 مارچ سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد یا ویسے بھی پراپرٹی میں بڑی تیزی آئے گی. اسلام آباد کے تو ابھی بھی جو آکشن ہوئی ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیے, بہت آئے گی, کیونکہ انٹر بینک ڈالر کے ریٹ کا بہت زیادہ فرق تھا, اس لیے لوگ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ نہیں بھیجتے تھے. اب وہ فرق ختم ہو گیا. اب آپ دیکھنا کتنا پیسہ باہر سے ڈالروں کی شکل میں آئے گا. جس طرح کسی کی قسطیں پھنسی تھی, کسی نے کوئی اپنی شاپ بیچ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا میں نے باہر سے پیسہ, وہ پیسہ پھنس گیا. اب دیکھ رہا وہ پیسہ کتنا آئے گا, کیونکہ پہلے وہ پیسہ بھیجتا تھا اس کو 220 روپے ملتے تھے, اب وہ پیسہ ملے گا تو اس کو 265 270 روپے ملیں گے, جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ ملے گا. تو اس وجہ سے لوگ وہ 40-45 روپے کا جو فرق تھا, اس لیے وہ بینک کے پیسہ نہیں بھیجتے تھے, ان کا نقصان تھا. اب وہ لوگ بہت پیسہ بھیجیں گے. جو لوگ باہر ٹریڈ کرتے ان کا پیسہ باہر پڑا تھا, وہ کہہ رہے تھے ہم اگر پیسہ پاکستان میں لے آئے تو یہ ہمیں 227-28 روپے دیتے, ہم کیوں دیں, جبکہ مارکیٹ میں ڈالر 260-270 روپے میں میرا اور اس پہ بھی نہیں میرا. تو اس کا یہ تو ایک جو ہے نا انسان سوچتا ہے. ویسے بھی میرا کہنا یہ ہے کہ 15 مارچ کے بعد پراپرٹی میں بہت تیزی آئے گی. آپ کا فیصل ٹاؤن بہت اوپر جائے گا, آپ کا B17 اوپر جائے گا, آپ کا FMC اوپر جائے گا, آپ کا فیصل ہل بہت اوپر جائے گا, کنسٹرکشن کے لحاظ سے بھی اور ری سیل کے لحاظ سے بھی, کمرشل پراپرٹی کے بھی لحاظ سے بھی, ریزیڈنشل کے پلاٹ سے بھی. تو لہٰذا آپ سب دوستوں سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر ایک کام کریں اور زور و جذبے کے ساتھ کام کریں. آپ کو بتائیں FR سے لے کر فیصل ٹاؤن سے لے کر سی اسکوئر سے لے کر FMC سے لے کر فیصل ہل, میں نے سب کے وزٹ کیے اور آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ, اور یہ میرے وزٹ ابھی جاری رہیں گے. اب مارچ تک میں ساری اسکیموں کے وزٹ کر کے ان کو کلیئر کروں گا آگے, کیونکہ اسفالٹ کا گرمی کا سیزن آ رہا ہے. ہم نے TST اسفالٹ کر کے جہاں پہ روڈیں کچی ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا اگلے 3-4 ماہ پہ اپنی اسکیموں کو فرنش کر دینا ہے. دوسرا, اللہ نے کتنا بڑا آپ کو اجاز دیا ہوا ہے. آپ کا فیصل ٹاؤن فائنل NOC ایشو پوری اسکیم کا, آپ کا سی اسکوئر چھوٹا سا ہے 100-125 کنال, فائنل NOC ایشو. آپ کا فیصل مرگلہ سٹی FMC فائنل NOC ایشو. آپ کا فیصل ہل کتنی بڑی اسکیم ہے, اس کا فیز 1 اور فیز 2 دونوں فیز فائنل NOC ایشو, LOB بھی اپروڈ, NOC بھی اپروڈ. کوئی آپ کو کنسٹرکشن کسی جگہ پہ نہ بجلی نہ گیس, کسی بھی وہ کہے کہ جی ان کے پاس NOC نہیں, کیسے گیس لگے گی, NOC نہیں, بجلی کیسے لگے, NOC نہیں ہے, فلانا کام نہیں, ہر چیز آپ کا فائنل اپروڈ. اس طرح کی کتنے لیجیمیٹ ہیں. صرف آپ کا FT2 ہے جو ہم نے آپ سے پہلے بات کی تھی, ہم نے اس کا پہلے اپروڈ کرا کے آکشن اپنا بیچ رہے تھے. آپ لوگوں نے کہا نہیں جی سائز اوپن کر دیں, ہم نے بغیر سائز کے اس کو مارکیٹ میں بیچا. تو 7,000 پھر جیسے بکنگ آنی تھی اس کے مطابق ہم نے اس کا نقشہ بنانا تھا. تو اب اس کا نقشہ جو ہے وہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے. اس کے باوجود ہم نے اس کی اسکیم جو ہے وہ فیسوں سمیت, زمین کے کاغذوں سمیت جمع ہے. اس کا بھی یہ آپ دیکھیں, آپ نے جو بکنگ کی تھی آپ نے اخباروں میں بلڈنگیں بنا کے نہیں اس کی بکنگ کی تھی, آپ نے تو کسی کو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ نے بکنگ کرنی ہے. وہ تو ہم آپس میں اپنے دوست بیٹھے تھے, ہم نے آپس میں مشورہ کیا تھا بکنگ کرنی ہے, تو ایک رات میں بکنگ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے جب بکنگ ہوئی اگلے دن ہم نے کہا 25-50 نہیں ہے, اگلے دن کہا کہ 30-60 نہیں ہے, اور تیسرے دن شام کو مجھے ابھی تک یاد ہے 8:30-9 بجے میسج زہیر سے, میں نے لاہور میں تھا, وہاں سے کرایا کہ انٹائر اسکیم وہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا, اگلے دن پتہ چلا واقعی بک ہے. تو وہ تو ہمارے دوستوں کا ایک اعتماد تھا ہمارے اوپر. اور زمین کتنے لوگوں نے دیکھی, 5 لوگوں نے, ہم تو صرف 5 کو لے کر گئے. دوسرے بھائیوں نے انہی کے کہنے کے اوپر آمین کہا. تو اس لیے ہم سب کے وہ شکر گزار بھی ہیں. وہ ایک اسکیم رہتی ہے جو آج کے دن میں آپ اس کو ان اپروڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ان اپروڈ کسی اتھارٹی کی طرف سے ہے,
کہ صرف اس کے اوپر ٹھپا لگنے والا ہے یا NOC لیکن اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ان اپروڈ نہیں ہیں. فرض کرو قبضہ، وہ آپ ادھر پھنسے نہیں ہوئے، زمین آپ پھنسے نہیں ہوئے، تو اس کا آپ کو سب پتا ہے کہ آپ لوگوں دوستوں سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ مارچ کا جو پہلا 10 دن ہوتے ہیں اس میں اس کا وزٹ انشاءاللہ تعالی ہم نے رکھا ہے. آپ کو پتا ہے بیچ میں ایک دو انسیڈنٹ پیش ہو گئے، ایک دو میرے گھر والا انسیڈنٹ ہے، وہ بٹ صاحب کو پتا ہے. پھر اس کے بعد مجھے ایک ہارٹ اٹیک کا ایشو بن گیا. وہ آپ دوستوں نے سب نے بڑی دعائیں کی، میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں اللہ پاک سے اس کا بھی بہت زیادہ ممنون ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انسانوں کے دل میں محبت ڈالی. ایسے دوست کہ انہوں نے اتنے صدقے، بیل، گائے، بکرے، دمبے، ہر قسم کے انہوں نے صدقے، کسی نے 5 کسی نے 1 2 کسی نے گھر میں چٹے بھیجی کہ جن کو میں جانتا بھی نہیں. اس مسجد میں اتنے قرآن پڑھے گئے، دوسری مسجد میں اتنے پڑھے گئے، حالانکہ ہماری تو اپنی مسجدیں ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے کس طرح انسانوں کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے. تو میں اللہ نے تو پہلے بڑی نعمتیں دی، ان کا تو جتنا بھی اللہ پاک کی دے سارا خوشی اللہ کی ذات اور اس کے حبیب کے صدقے ہے. تو جتنی بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. لیکن آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ اللہ پاک نے ایک تکلیف دی. اگر خوشیاں اللہ نے دی ہیں تو آزمائشیں یا مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو اس میں بھی انسان کو کھڑے رہنا چاہیے. تو آج دیکھیں ماشاءاللہ چند ہفتے بھی نہیں گزرے، میں آپ کے سامنے وزٹ بھی کر رہا ہوں اور اتنے لمبی تقریر بھی کر رہا ہوں. تو کوئی مسئلہ ہو تو انسان میرا خیال 2 منٹ بھی نہیں بول سکتا. تو اللہ پاک نے پھر کرم کر دیا. یہ بھی اللہ کی گزرتے ہیں اور اس کی مہربانیاں ہیں. تو اللہ پاک نے سارا کر دیا. تو یہ بھی ایک ایشو بیچ میں بن گیا. تو اس وجہ سے بھی 6 ہفتے کا ہمارا ٹائم جو ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ سکپ ہمیں کرنا پڑ گیا، جو ہم نے کام کرنے تھے وہ نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 1 مارچ سے لے کر 10 مارچ کے درمیان FT2 کا وزٹ کرایا جائے گا. اور میری یہ کوشش ہے کہ جو کام ہمارے رک گئے تھے یہ 6 ہفتے کے لیے، ہم نے آپ کو گیٹ، سائڈ آفس، کلب، ولوں کے ڈیزائن، اور پھر سکیم کا اصل چیز ہے اس کی پلاننگ. آپ دیکھیں، آپ ایک گھر کا نقشہ بھی غور سے بنانا چاہے 2-3 ماہ لگتے ہیں. تو اتنی بڑی سکیم کی ڈیزائننگ کرنا، اور ڈیزائنیں بھی کرنا کہ کہیں موٹر وے ہو، کہیں انٹرچینج ہو، کہیں فلانا ہو، کہیں فلانا ہو، وہاں سرکاری زمینیں بھی ہوں، وہاں اور بھی طرح کے وہاں لانجے ہوں. تو اس کی کنٹورنگ کرنا، سروے کرنا بھی 4-5-6 ماہ کا کام ہے. صرف سروے. مجھے اتنی سکیم کا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے اس طرح کا میں اگر بتاؤں کہ اس طرح کا مجھے سروے چاہیے تو کوئی پاکستان میں فرم ایسی نہیں ہے جو 5-6 ماہ میں وہ ڈاٹا مجھے کلیکٹ کر کے دے سکے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم 10 مارچ تک آپ کو 100% فائنل لے آؤٹ پلان دکھائیں. ہاں اگر بیچ میں کوئی 1-2% آپ کی طرف سے کوئی سجیشن آ جائے یا ہمارا بھی رفائنہ، کیونکہ ہم نے سروے 100% ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب پلاننگ جو ہے وہ میرے حساب سے ہم جب 10 مارچ تک آپ جائیں گے تو یہ تو میں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس دن نقشہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس دن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نقشہ بھی دکھائیں گے، اور نقشہ آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ دکھائیں گے کہ جس میں جیسے میں نے بتایا تھا 300 فٹ، 400 فٹ، 250 فٹ ہائی وے روڈیں ہوں گی. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو ہم نے ایک یونیک انداز کے ساتھ، ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کی جو اسکیم کو ڈیزائن کیا ہے. اور اس وقت بھی ہم نقشہ کسی اتھارٹی سے منظور نہیں کرائیں گے، پہلے آپ کو دکھائیں گے. کوئی مصیبت آئے گی وہ برداشت کر لیں گے، لیکن وہ اس نقشے میں آپ سب نے کوئی رائے دی اس وقت آپ نقشہ دیکھ لینا. بے شک اگلے دن ظہیر کو یا دفتر آ کر آپ ہمیں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں، اس نقشے میں کوئی چیز امپروو کرانا چاہیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں اور اچھی سجیشن ہو، کیونکہ وہ بھی جیسے میں کہتا ہوں وہ اسکیم نہیں ہے، وہ بھی ایک سٹی ہے. تو سٹی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ کہتے ہیں کہ اس چیز میں یہ بھی آپ اضافہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اضافہ کریں گے. اور آپ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جس دن ہم نے قبضہ دیں گے آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل نہیں ہوگی، ٹرپل نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی 4 گنا اس کی انویسٹمنٹ ہوگی. وہ نقشہ بھی آپ کو بتائے گا، وہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتائے گی. تو اتنا خوبصورت ہے. میری صرف آپ دوستوں سے کام ہے کہ خدارہ
آپ جو ہے وہ محنت کریں، سیل پرچیز میں بھی اور بکنگ میں بھی اور کنسٹرکشن میں بھی، ہر وقت اپنے آپ کو انگیج رکھیں، کاروبار پہ کریں اور